السلام علیکم دوستوں، آج ایجوکیشن کے اس فرسٹ ویڈیو میں ایک ہم سیریل شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ ریئلٹی بتانے کی پوری کوشش کریں گے کہ ایجوکیشن ریئل میں ہے کیا اور اس کو کس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے ایز اے پیرنٹس یا ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے ٹیچر یا ایز اے مینجمنٹ یا یہ ہم گورنمنٹ کی سطح پر کہیں یا لوکل پرائیویٹ سیکٹر پر کہیں جتنے بھی ہیں وغیرہ۔ اب اس ایجوکیشن سسٹم جو ہمارے پاس جو ایجوکیشن سسٹم ہے یا ہمارے ملک میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جو بھی ایجوکیشن سسٹم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک پیرنٹس کو، ہر ایک فرد کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے ایجوکیشن سسٹم پر اپنے بچے کو بھیج رہا ہے، اپنے بچے کو تعلیم دلوا رہا ہے اور اپنے بچے کو انگیج کر رہا ہے۔ دوستوں، ایجوکیشن کی تعریف کے حوالے سے اگر ہم کہہ دیں ایک مختصر سی بات، جب تک ہمیں ایجوکیشن اور تعلیم کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ حقیقت میں اس ایجوکیشن کو کہتے کیا ہیں، تب تک ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ۔ تو اس پورے سیریل میں ہم کوشش کریں گے، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں ہر ایک ایجوکیشن سسٹم کو دوسرے ایجوکیشن سسٹم سے کمپیئر کر کے آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ کو جانیں۔ جب اس کمپیریزن کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کہ ہم جس اسٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں وہ صحیح ہے، یا ہمارے بچے جس ادارے میں، جس انسٹیٹیوٹ میں یا کسی بھی جگہ انگیج ہیں، آیا کہ وہ صحیح ہیں یا غلط۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایجوکیشن کے ٹائپس کتنے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایجوکیشن 3 کیٹیگری میں ڈیوائیڈڈ ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں بھی انفارمل ایجوکیشن ہے یا فارمل ایجوکیشن ہے، انفارمل ایجوکیشن ہے، نان فارمل ایجوکیشن ہے، جس کو ہم رسمی ایجوکیشن بھی کہہ سکتے ہیں، رسمی ایجوکیشن ہے، غیر رسمی ایجوکیشن ہے، یا جو ہمارے معاشرے کی جو ایجوکیشن ہے سوشل ایجوکیشن ہے۔ کتنی قسمیں ہیں، یہ سارے ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، ٹیچروں سے بھی سنتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی ریئلٹی کیا ہے، کس طریقے سے ہم اس کو سمجھیں گے؟ تعلیم ہے کیا؟ دیکھیں دوستو، تعلیم ایک علم کا نام ہے، سمپل بات ہے، ایک علم ہے جس میں ہم سیکھنا اور سکھانا کرتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تعلیم کی تعریف کا کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعلیم اس تاریخ سے ہی بنا، بلکہ آج تک تعلیم کا کوئی مخصوص تعریف نہیں بنا۔ ہر دور میں ماہرین، تعلیم کے جو ماہرین ہیں، تعلیم کے جو مفکرین ہیں، ان سب نے اپنے اپنے حساب سے، دور کے حساب سے، اپنے سماجی آلات کے حساب سے، سیاسی آلات کے حساب سے، ثقافتی آلات کے حساب سے تعلیم کی تعریف بیان کی، اور ہر ملک اپنے تعلیمی نظام کو اپنے ملک کے مفاد کے، اپنے سماجی آلات کے حساب سے، سیاسی معاملات آلات کے حساب سے اور ملک کے اکنامک، معاشی تمام چیزوں کو دیکھ کر وہ اپنے ایک کیریکولم ڈیزائن کر لیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہمارے ملک کی کیا ضروریات ہیں، ہمارے ملک میں کن چیزوں کی کمی ہے، ہمارے ملک کے لوگوں میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ جب یہ سارے چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی تو پھر جا کر ہم اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دے سکتے ہیں۔ اب یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ نہ پیرنٹس کو پتہ ہے کہ میں اپنے بچے کو اسکول کیوں بھیج رہا ہوں، نہ بچے کو پتہ ہے کہ آخرکار یہ میرے پیرنٹس مجھے اسکول کیوں بھیج رہے ہیں، نہ ٹیچر کو یہ پتہ ہے کہ میں ان بچوں کو جو میرے سامنے 3 4 نہیں بلکہ 10 20 25 30 اتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب ٹیچر کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا کیا آبجیکٹو ہے کہ میں ان بچوں کو پڑھا رہا ہوں۔ جب ٹیچر کو یہ پتہ نہ ہو کہ میری کیا آبجیکٹو ہے، میں کیوں ان کو پڑھا رہا ہوں، میں کیا ایجوکیشن ان کو دینا چاہ رہا ہوں، میں کیا ان کو بنانا چاہ رہا ہوں، میرا کیا مقصد ہے، یہ تمام چیزیں جب آپ نہ پیرنٹس کو پتہ ہو نہ ٹیچر کو پتہ ہو، تو پھر جا کر جو کیریکولم ہے، جو نصاب بنا ہوا ہے، وہ پھر بجائے ایک رخ میں جانے کے کوئی اور رخ طے کر لیتا ہے یا کسی اور رخ کی طرف جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ انکار کرتا ہے اسکول میں جانے کے لیے،
بچہ ضد کرتا ہے کہ میں اسکول نہیں جاؤں، والدین پریشر کر لیتے ہیں کہ آپ کو اسکول جانا ہے۔ جب بچے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھی اسکول کیوں بھیج رہے ہیں، تاکہ آپ بڑے ہو کر ایک نوکری، ایک جاب، ایک اچھا آپ کا ٹائٹل بنے گا، یا تو آپ کا اچھا ایک جاب آپ کو ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں مکس اپ ہو چکی ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر۔ کنفیوژن یہ ہے کہ اگر ہم اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ایک اچھا اسکول ہو۔ جب اچھے اسکول کی طرف سوچتے ہیں تو پھر ہم اپنے معاشی حالات کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں، یا ایجوکیشن سسٹم ایسا نہیں، یا میں ان کے ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کروں۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو جب تک آپ کو معلومات نہ ہو تب تک آپ اپنے بچوں کو ایک صحیح وے کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ تو دوستو، اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جہاں پر بھی ہیں، آپ جس ملک میں ہیں، سب سے پہلے آپ اپنے ملک کے اس ایجوکیشن سسٹم کو پڑھیں، اسٹڈی کریں، اس کی ریئلٹی کو جانیں، اور پھر اس کو کمپیئر کریں ان اسکولوں سے، ان کالجز سے، ان یونیورسٹیز سے جو آپ کے ارد گرد ہیں، جہاں پر آپ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں۔ کیریئر گائیڈنس کے حوالے سے کئی قسم کے لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، یوٹیوب میں کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، لوگوں کو گائیڈنس دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میں اکثر لوگوں سے یہ سوال پوچھتا رہتا ہوں کہ آخر آپ لوگ ان کاؤنسلر کو سنتے ہیں؟ اچھی بات ہے، کیونکہ اچھی بات ہے، جو بھی کریں ہم کہتے ہیں بھی اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کس اسٹیج پر ہیں، وہ کس اسٹیج پر ہے۔ وہ 5 سال کے بعد بھی کاؤنسلنگ کرے گا، آپ 5 سال کے بعد کہاں پہنچیں گے؟ وہ 10 سال کے بعد وہی کاؤنسلنگ کر رہا ہے۔ اس کا ایک کام ہے، جس طرح ایک ٹیچر کا کام ہوتا ہے لوگوں کو صرف وے بتانا، راستے بتانا، اب چلنا اسٹوڈنٹ کا کام ہوتا ہے، چلنا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ بہت سے کنٹریز تو ایسے بھی ہیں جہاں پر پیرنٹس کے باقاعدہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر جا کر ان کے بچوں کو ایڈمیشن ملتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہم کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیوز وغیرہ میں۔ بہت سی جگہوں پر ایسا ہے کہ پیرنٹس کے باقاعدہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، جب تک پیرنٹس ٹیسٹ کو کلیئر نہ کرے تب تک بچے کا ایڈمیشن نہیں ہو۔ تو یہ سارے معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کون سے سسٹم ہیں ان کے پاس؟ ہم یورپ کنٹری کی بات کرتے ہیں، ہم مختلف کنٹری کی بات کر لیتے ہیں، لیکن آیا کہ وہ چیزیں ہمارے سسٹم میں بھی موجود ہیں۔ مختلف قسم کے ہمارے سامنے جب ہم ایڈمیشن لینے کے لیے جاتے ہیں، ایڈمیشن کا ارادہ کرتے ہیں، تو مختلف قسم کے بروشرز ٹائپ کے، آؤٹ لائن ٹائپ کی چیزیں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں یہ ہے، ہمارے کالج میں یہ ہے، ہماری یونیورسٹیز میں یہ فلاں فیسلٹیز دیے جا رہے ہیں، وغیرہ دیے جا رہے ہیں، لیکن آپ یقین مانو آپ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد آپ جا کر وہاں پر دیکھیں آپ کے بچے کا حال کیسا ہے۔ آخر ہمارے بچے اسکول کی طرف جانے کے راضی کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر وہ چیزیں ہی نہیں ملتی ان کو سوائے ایک بوجھ کے، کہ واقعی ایجوکیشن اسی کہتے ہیں۔ ایجوکیشن تو انسان کے اندر کی صلاحیت کو باہر نکالتا ہے، اندر کی صلاحیت کو ابھارتا ہے، اندر کی صلاحیت کو شو کر لیتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ آپ کے پاس ریفلیکشن پاور ہو، آپ کا ریفلیکشن پاور جب آپ کے پاس ہوگا تو پھر آپ فیصلہ کن بنیں گے، آپ چیزوں کو دیکھیں گے، اس کو پرکھیں گے، پھر سوالات اٹھائیں گے، پھر اس کی سولوشن کی طرف جائیں گے، اور پھر جا کر ان کو سالو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ لیکن مزے والی بات یہ ہے کہ نہ ہم تو صرف ایک رسمی تعلیم کے طور پر چل رہے ہیں جس میں اسکول، کالج، یونیورسٹی ہیں، حتیٰ کہ بچے معاشرے سے بھی بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں۔ جہاں ہم ہیں ہم کامن باتیں کریں گے، ہم کسی پر تنقید نہیں کریں گے، بلکہ تنقید برائے اصلاح کی کوشش کریں گے۔ لیکن جہاں تنقید کی ضرورت ہے ہم ضرور تنقید کریں گے، اور تنقید ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے صبح سویرے اپنے بچوں کو اسکول کی طرف بھیجتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اچھا ہوا بچے اسکول کے چلے گئے، چلو 4-5 گھنٹے میں آرام کے ملیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اب ٹیچر وہاں پر یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اللہ 4-5 گھنٹے جلدی گزر جائیں تاکہ میں بھی آرام کر لوں، اور بچے بھی یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ یہ 4-5 گھنٹے جلدی گزر جائیں تاکہ ہم بھی جان چھوٹ جائے۔ مطلب مقصد کیا ہے؟ بچوں کو کیوں مزہ نہیں آتا؟ ہماری تعلیمی نظام صحیح نہیں ہے، یا ہمارا کیریکولم سیٹ اپ اچھا نہیں ہے، یا کیریکولم کو اس طریقے سے ڈیزائن نہیں کیا گیا، یا ہم صرف پاس فیل پر ہی ہیں کہ اگر بچہ پاس ہو رہا ہے تو اچھا بچہ ہوگا، اگر بچہ فیل ہو رہا ہے تو نالائق ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے کئی مثالیں، میں ان کتابی باتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں نے یہ، فلاں نے وہ، یہ دیکھو کامیاب ہو گئی، وہ کامیاب ہو گئے، میرا کیا ہوگا؟
اکثر کونسلر کو آپ سنیں تو یہی بات کرتے ہیں، اکثر لوگوں کی مثالیں دیتے رہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ ریئلٹی پر آ جائیں۔ ریئلٹی کیا ہے؟ وہ اس کی تقدیر ہے، وہ اس کا فیکٹ ہے، وہ اس کی لائف ہے۔ ہر ایک انسان کے ساتھ سیم ٹریجڈی نہیں ہو سکتی، ہر ایک انسان کے ساتھ سیم معاملات نہیں ہو سکتے، ہر ایک کے ساتھ اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اپنے اپنے راستے ہوتے ہیں، منزل ایک ہی ہوتی ہے۔ تو اس میں چلنے کا ایک طریقہ ہوگا، اور کیا ہے کیا نہیں ہے، کمپیریزن پر آ جائیں، کمپیئر کریں اپنے اسکول نظام کو، کلاس کو، ٹیچنگ سسٹم کو، ٹیچنگ میتھڈ کو، مختلف پریکٹیکلی چیزوں کے طریقے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیں گے۔ تھینک یو۔